الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ آج سورہ غافر کی آیت نمبر 15 سے اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق۔ بلند درجوں والا عرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وحی نازل فرماتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ جس دن وہ باہر نکلیں گے اللہ سے ان کی کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ یہ اللہ ایک ہے، اٹل ہے، اس کی بادشاہی ہے۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی نہ رہے گی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ صرف اور صرف واحد قہار کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو باہمی ملاقات کے دن سے ڈرانے کے لیے وحی بھیجتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی طاقت اور فخر کے بارے میں بتاتا ہے، اور یہ کہ اس کا عرش اس کی تمام مخلوقات پر چھت کی طرح بلند ہے۔ اللہ کی طرف سے جو چڑھائی کے طریقوں کا مالک ہے، فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام اس کی طرف ایک دن میں چڑھتے ہیں جس کی پیمائش 50,000 سال ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم کی وحی بھیجتا ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم کی روح کے ساتھ فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ کہتا ہے لوگوں کو خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم میرا تقوی اختیار کرو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب نکلنے والوں کے رب کی طرف سے ایک وحی ہے جسے روح جبریل علیہ السلام نے آپ کے دل پر اتارا ہے تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ لوگوں کو باہمی ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ علی ابن ابی طلحہ نے بیان کیا کہ ابن عباس نے کہا باہمی ملاقات کا دن قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ڈراتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ہر ایک کو اس کے اچھے برے اعمال معلوم ہوں گے۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، جس دن وہ باہر نکلیں گے ان میں سے کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی، یعنی وہ سب کھلے میں ظاہر ہوں گے۔ ان کے پاس کوئی چیز نہ ہوگی جو انہیں پناہ دے، نہ سایہ دے اور نہ ڈھانپے۔ اللہ فرماتا ہے جس دن وہ باہر نکلیں گے ان میں سے کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں رکھے گی، یعنی ہر چیز اس کو یکساں طور پر معلوم ہوگی۔ آج بادشاہی کس کی ہے؟ یہ اللہ کی ہی ہے جو اکیلا ہے، تنہا ہے۔ ہم پہلے ہی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ میں بادشاہ ہوں، میں متکبر ہوں، میں زمین کے بادشاہ کہاں ہیں، ظالم کہاں ہیں۔ سور کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کرے گا، اس کی تمام مخلوقات میں سے، اور اس کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا، اس کا کوئی شریک یا شریک نہیں۔ پھر وہ 3 بار کہے گا آج کس کی بادشاہی ہے، اور خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، یہ اللہ کا ہے جو اکیلا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، قائم رہنے والا ہے، اس کی بادشاہی ہے۔ آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہاں اللہ ہمیں اپنے عدل کے بارے میں بتاتا ہے۔ جب وہ اپنی مخلوق کے درمیان فیصلہ کرتا ہے وہ ایک ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا، خواہ وہ نیکی کے لیے ہو یا برائی کے لیے۔ وہ ہر نیکی کے بدلے 10 گنا اجر دیتا ہے اور ہر برے کام کا بدلہ 1 برائی دیتا ہے۔ آج کے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صحیح مسلم میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور اسے تم پر حرام کیا ہے، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔
اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں، میں لکھتا ہوں، وہ تمہارے لیے ہیں، تو میں تمہیں ان کا بدلہ دوں گا۔ جس کو کوئی اچھی چیز ملے وہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، اور جس کو اس کے علاوہ کوئی چیز ملے وہ اپنے سوا کسی کو ملامت نہ کرے۔ حقیقت میں اللہ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی وہ اپنی تمام مخلوقات کا حساب ایسے لے گا جیسے وہ صرف ایک شخص کا حساب لے رہا ہے۔ تم سب کی تخلیق اور تم سب کا جی اٹھنا صرف ایک شخص کی حیثیت سے ہے، اور ہمارا حکم صرف ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ اور ان کو اس دن سے ڈراؤ جو قریب آنے والا ہے، جب دل گلوں کے پاس ہوں گے۔ کاظمین، ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی طرف توجہ دی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کے فریب کو جانتا ہے اور جو کچھ سینوں کے اندر پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، اس کو بھی جانتا ہے۔ اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، جبکہ وہ جن کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ وہ دن جو قریب آ رہا ہے، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قریب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کا دن قریب ہے، اللہ کے سوا کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، انسانوں کے لیے ان کا حساب قریب ہے۔ قیامت اللہ کی طرف سے واقع ہونے والی ہے، لہٰذا اس میں جلدی نہ کرو۔ لیکن جب وہ اسے قریب آتے دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بدل جائیں گے اور غم سے ان کا چہرہ سیاہ پڑ جائے گا۔ جب دل حلقوں میں ہوں گے، قتادہ نے کہا کہ جب دل خوف کی وجہ سے حلق تک پہنچ جائیں گے اور نہ باہر نکلیں گے اور نہ اپنی جگہ واپس جائیں گے۔ اکرمہ کا بھی یہی قول ہے۔ کاظمین کا مطلب ہے خاموش، کیونکہ کوئی اس کی اجازت کے بغیر بات نہیں کرے گا۔ جس دن جبریل علیہ السلام اور فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے تو وہ بات نہیں کریں گے سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، اور وہ صحیح بات کہے گا۔ کاظمین کا ایک مطلب بیان کیا گیا ہے رونا۔ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی جس کی طرف توجہ دی جائے، یعنی جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا جو ان کی مدد کرے، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا جو اس کی طرف رجوع کر سکے۔ ان کی طرف سے بھلائی کے تمام ذرائع ان سے منقطع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کے دھوکہ کو جانتا ہے اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے مکمل علم کے بارے میں بتاتا ہے جو چھوٹے بڑے اور چھوٹے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تاکہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ وہ ان کے بارے میں جانتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے شرم و حیا کا صحیح احساس ہوگا۔ وہ اس بات پر دھیان دیں گے کہ وہ ان کو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ آنکھوں کے دھوکہ کو جانتا ہے، خواہ آنکھیں معصوم ہی کیوں نہ ہوں، اور وہ جانتا ہے جو دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ آنکھوں کی دھوکہ دہی، آنکھیں جھپکنا اور آدمی یہ کہے کہ اس نے کوئی چیز دیکھی ہے جبکہ اس نے اسے نہیں دیکھا، یا یہ کہے کہ اس نے دیکھا نہیں جبکہ اس نے دیکھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا، اللہ جانتا ہے جب آنکھ کسی چیز کو دیکھتی ہے کہ وہ خیانت کرنا چاہتی ہے یا نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے، وہ سب کچھ جو سینوں نے چھپا رکھا ہے وہ جانتا ہے، اگر تم اس پر قادر ہو تو تم کسی عورت کے ساتھ زنا کرو گے یا نہیں۔ اور وہ سب کچھ جو سینوں نے چھپا رکھا ہے، سرگوشیوں، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، یعنی وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ وہ نیکی کرنے والوں کو نیکی اور برائی کرنے والوں کو برائی سے بدلہ دینے پر قادر ہے۔ یقیناً اللہ وہ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اس کی تشریح ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس طرح کی ہے، یہ آیت کی طرح، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ وہ دن جو قریب آ رہا ہے، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے،
اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قریب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کا دن قریب ہے، اللہ کے سوا کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، انسانوں کے لیے ان کا حساب قریب ہے۔ قیامت اللہ کی طرف سے واقع ہونے والی ہے، لہٰذا اس میں جلدی نہ کرو۔ لیکن جب وہ اسے قریب آتے دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بدل جائیں گے اور غم سے ان کا چہرہ سیاہ پڑ جائے گا۔ جب دل حلقوں میں ہوں گے، قتادہ نے کہا کہ جب دل خوف کی وجہ سے حلق تک پہنچ جائیں گے اور نہ نکلیں گے اور نہ اپنی جگہ واپس جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کی بھیانک چیزوں سے بچائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پناہ میں ہمیں جگہ دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔